کسی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرنے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنا ضروری نہیں ہوتا، گالی بکنا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کسی کی تحقیر یا تذلیل کرنا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اس سے منافرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک طبقے کے جوان اٹھ کے دوسرے طبقے کے بزرگوں کو گالیاں بک رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ میں کتنے افراد ایسے ہیں، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز، اگر آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہلوں کے جیسا برتاؤ کریں، سوشل میڈیا پہ ایسے کمنٹس لکھیں، ٹھٹھے کریں، مذاق کریں، پھر کیا فرق رہ گیا؟ پھر کس لیے ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی؟ اگر ہم لوگ اپنا کردار بھی نہ بلڈ کر سکے، ہم مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، مینرز اور ایٹیکیٹس بھی ڈیولپ نہ ہو سکے، تو پھر کاہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ آپ کی حرکتیں چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہوں گے، اور وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ وہ کہ اس طرح سے گالیاں بکتے ہیں ہمارے بزرگ، کہ آپ گجر، پہاڑی، خان، پٹھان، سید یا جو کچھ بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کو لے کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان بھی ہیں، آپ اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے دین کی بھی فکر کریں۔ کل کو یہی افراد جو اس وقت اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کل کو یہی اٹھ کے مسجدوں میں بھی جائیں گے نمازیں پڑھنے، ختم بھی کرائیں گے، عرس بھی کرائیں گے، میلاد کے جھنڈے بھی اٹھائیں گے، نعرے بازی بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ منافق ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم منافقت کا شکار ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلے سال کی طرح ایک بار پھر سے ایس ٹی ریزرویشن کو لے کے ایک ہنگامہ برپا ہے، اور بالخصوص ہمارے خطہ پیر پنجال کا ماحول کافی زیادہ خراب ہے۔ دونوں ہی طبقات میں، یعنی کہ گجر اور پہاڑی طبقات کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایک منافرت، ایک باہمی منافرت کا ماحول سا قائم ہے۔ دونوں ہی اطراف سے لاسٹ مان لیجیے ایک مہینے سے ریلیز بھی ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس سب کے درمیان بعض افراد اپنی تمام حدود جو ہیں ان کو کراس کر رہے ہیں۔ نہ ان کو اخلاقیات کا خیال ہے، نہ ان کو اسلامی اقدار کا خیال ہے، نہ ان کو انسانی اقدار کا خیال ہے۔ وہ تمام چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ گزشتہ آلموسٹ ایک ویک سے میں پرسنلی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ تمام چیزیں دیکھی ہوں گی۔ اس سارے مسئلے میں جو لوگ سب سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام افراد جو اس میں ملوث ہیں، وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اصولوں سے کس قدر نیچے گرتے چل جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں بکنا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا۔ تو یہ سارا جو ہے یہ بہت عجیب و غریب قسم کا ماحول کریٹ ہو چکا ہے۔ میں اس خطہ پیر پنجال کا باشندہ ہونے کے ناطے، اس سوسائٹی کا ایک ممبر ہونے کے ناطے، اور ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کروں اس سلسلے میں، اور آپ لوگوں کو کچھ ریمائنڈ کرواؤں کہ اس کو ہمیں، اس سارے ماحول میں ہمیں بینگ ایز اے مسلم کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی کیا ہوا کہ پہاڑی طبقے میں سے ایک کوئی سنگر تھا، پہاڑی سنگر، اس کی آڈیو ایک وائرل ہو گئی واٹس ایپ کے ذریعے، اور اس نے گجر برادری کے بارے میں بڑا اناپ شناپ بولا، جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور اس نے غلط بولا، اور اس کے لیے اس کو جھیلنا بھی پڑا، پھر اس نے معافی بھی مانگی۔ اس کے رسپانس میں کیا ہوا؟ اس کے رسپانس میں گجر برادری میں سے ایک مائی صاحبہ کی ایک آڈیو وائرل ہوئی، جس میں آپ سب کو پتہ ہے کیا کیا انہوں نے کہا، اور ایسی باتیں کہیں جو ایک نوجوان کو نہیں کہنی چاہیے لیکن بزرگ نے کہیں۔ بٹ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود دین سے ناواقف ہیں، سبھی، اس لیے ہم ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ سو میں یہ نہیں ڈسکس کروں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل کیا سٹیٹس ہے، اس کو
کس طرح سے پلیڈ کرنا چاہیے، نہ وہ میری فیلڈ ہے، نہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے۔ میں بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا میں کہیں پہ بھی اگر کسی کو کسی سے اختلاف کرنا ہوتا ہے اور اپنا مقدمہ رکھنا ہوتا ہے، اب ویسٹ میں چلے جائیں، ایون بڑے بڑے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں چلے جائیں، اس کا ایک باضابطہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آپ حکومت کے سامنے اپنا جو ہے اپنے مطالبات کو رکھیں، اپنی ڈیمانڈز کو رکھیں، لیکن اس میں انسان کو جو ہے وہ اخلاقیات سے کبھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف کرنے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی نکالیں، کسی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرنے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ اسلام کبھی بھی تحقیر اور تذلیل کا درس نہیں دیتا۔ اسلام جن سے اختلاف کرتا ہے ان کو بھی گالی بکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ان دونوں طبقات میں سے کسی ایک طبقے کا کوئی شخص تھا، اس نے اسٹیج پہ جو ہے ماں بہنوں کی گالیاں بکی۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ جہاں جس اسٹیج سے گالیاں بک رہے ہیں وہیں آپ کے سامنے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ہمارا کردار رہ گیا ہے کہ ہم اپنے اختلافات میں اور اپنی حقوق کے تحفظ کے لیے اتنے گر جائیں، اس میں اتنے بولتے ہیں نچلی سطح پہ چلے جائیں کہ ہم گالیاں بکیں اور جو ہے وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کریں؟ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی ماحول میں جو اسلامی کردار ہے، جو اخلاق ہے، اس سے آپ نیچے گر جائیں۔ آپ کسی سے اختلاف کریں، آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں، آپ کسی سے مناظرہ کریں، آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو کو مانیں یا نہ مانیں، جو دل میں آتا ہے آپ کریں، لیکن ایک اصول کے تحت۔ گالی بکنا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کسی کی تحقیر یا تذلیل کرنا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، اس سے منافرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا میں پرٹیکولرلی اس سارے معاملے میں خاص طور سے پنچ رجوری ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مسلمان افراد اس میں شریک ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمان ہی شریک اس میں، ان سب کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دین میں نہ تو کوئی کاسٹزم ہے، نہ کوئی گروپزم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ذات پرستی کی، نسل پرستی کی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحد، کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے سے جان پہچان کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ریشیل ڈسکرمنیشن کو، کاسٹزم کو، نسل پرستی کو، ذات پرستی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام ان سب چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایسی حرکات نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے جو ہے وہ ایمان جاتا رہے انسان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو بزرگوں کی تعظیم نہ کرے اور جوانوں پہ شفقت نہ کرے، یعنی کہ بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایک طبقے کے جوان اٹھ کے دوسرے طبقے کے بزرگوں کو گالیاں بک رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دوسرے طبقے والے بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کیا یہ تعلیم ہے؟ کیا آپ یہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بولتے ہیں تعلیم اور تربیت یہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج چھوٹا بڑا مرد عورت ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے۔ آپ کی حرکتیں چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہوں گے، اور وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ وہ کہ اس طرح سے گالیاں بکتے ہیں ہمارے بزرگ۔ ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں تو ایک شخص جو ہے وہ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کتنا آگے نکل گئے، کتنا آگے نکل گئے آپ ان دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے ایمان سے کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں۔ میرا مقدمہ یہ ہے ہی نہیں کہ میں رائٹ اینڈ رانگ کو ڈسکس کروں، میں صرف یہ ریلائز کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ گجر، پہاڑی، خان، پٹھان، سید یا جو کچھ بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مختلف کاسٹس کو لے کے، قبیلوں کو لے کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان بھی ہیں، آپ اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، آپ اس کو فراموش کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ میری آپ سب سے التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں،
لیکن اپنی اخلاقیات سے نیچے نہ گریں۔ کوئی گجر یا پہاڑی نوجوان کسی دوسرے طبقے کے اپوزٹ طبقے کے بزرگ کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرے کو گالی نہ بکے۔ قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 اٹھائیں، 11، 12، 13، یہ آیت نمبر 10 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنین اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں میں صلح کراؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے۔ پھر آیت نمبر آگے 11، 12، 13 یہ آیتیں پڑھیں اٹھا کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، خبردار ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کی تحقیر نہ کرے، یعنی کہ ایک قوم، ایک گروپ، ایک جماعت ٹھٹھا نہ کرے۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا، کس طرح سے ایک دوسرے کی تشبیہ دی جا رہی ہے بری چیزوں کے ساتھ، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ٹھٹھا کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور یہ کرنے والے سب کون ہیں؟ مسلمان۔ کل کو یہی افراد جو اس وقت اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کے، کل کو یہی اٹھ کے مسجدوں میں بھی جائیں گے نمازیں پڑھنے، ختم بھی کرائیں گے، عرس بھی کرائیں گے، میلاد کے جھنڈے بھی اٹھائیں گے، نعرے بازی بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے۔ تو آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں پلیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ منافق ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم منافقت کا شکار ہیں۔ اس لیے بینگ ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اسلام، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے اخلاق سے نیچے نہ گریں، اقدار کو پامال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو بھی سینیریو بنا ہوا ہے، اس میں دیکھیں میرے سرکل میں کتنے میرے اچھے قریبی دوست جو ہیں وہ گجر برادری سے ہیں، اور بلیو می مجھے مطلب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنی ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن جو آپ یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اس ماحول سے آگے جو ہے وہ ایک تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ آپ ایسا نہ کریں، اتنی زیادتی نہ کریں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں، اور پھر پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت کے اندر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھی، پھر پلٹ کے اس ماحول میں نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ محلے کے اندر نفرتیں آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ برادریوں کے اندر نفرتیں آ رہی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ لہٰذا اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، بس اسلامی تعلیمات کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق سے نہ نیچے گریں، گالی نہ کریں، تحقیر نہ کریں، تذلیل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اختلاف کریں، اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، ٹھیک ہے؟ دین کے معاملے میں بھی اختلاف کرنے کا حق ہے، دنیا کے معاملے میں بھی اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ ہمیشہ احسن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ویسٹ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، وہاں پہ ڈیبیٹنگ کلبس ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتا ہے، ایک طرف ایتھیسٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ جو ملحد ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا، دوسری طرف جو ہے مسلم مومن بیٹھتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ ان دونوں کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اب ایس ٹی تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، لیکن نہ ایک بندہ دوسرے کو گالی نکالتا ہے، نہ ایک بندہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرح بیہیو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ میں کتنے افراد ایسے ہیں، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آئی ایس آفیسرز ہیں، کے ایس آفیسرز ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی جاہلوں کے جیسا برتاؤ کریں، سوشل میڈیا پہ ایسے کمنٹس لکھیں، ٹھٹھے کریں، مذاق کریں، تماشا کریں، تو مجھے بتائیں پھر کیا فرق رہ گیا؟ پھر کس لیے ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی؟ اگر ہم لوگ اپنا کردار بھی نہ بلڈ کر سکے، ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، مینرز اور ایٹیکیٹس بھی ڈیولپ نہ ہو سکے، تو پھر کاہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور ہرگز 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 اپنے منہ سے زہر نہ نکالیں، ایک دوسرے کے بارے میں دھمکیاں نہ دیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہ بکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان پر سب سے بھاری عمل تمہارے اخلاق ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومنوں میں سب سے اچھا مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ اب دیکھیں ہم اپنی زبانوں سے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے بھی ایذا پہنچا رہے ہیں۔
لہٰذا پروٹیسٹ کریں، ریلیز کریں، جو کرنا ہے آپ کریں، بٹ ایٹ لیسٹ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کیا فائدہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص سٹیج پہ کھڑا ہو کے ماں بہن کی گالیاں نکالے اور سامنے ماں بہنیں بیٹھی ہوں، اندازہ کریں، ٹھیک ہے، اور اس پہ خوش ہوں ہم، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آپ میں جو لوگ سنجیدہ ہیں، ٹھیک ہے، پلیز وہ اپنے سرکل میں بیٹھیں تو اس طرح کی باتیں کریں۔ اگر کوئی بندہ اناپ شناپ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے تو اس کو روکیں، اس کو کاؤنٹر کریں، بولیں بھائی ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے منافعت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرنے کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہوتا، کسی کے نظریات کو نہ ماننے کے لیے جو ہے وہ اس کی تحقیر کرنا یا تذلیل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کسی کو ذلیل کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے مطالبات رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کسی کو گالی دینا یا کسی کی تحقیر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ آپ ان سب چیزوں کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بیہیو یور سیلف۔ اگر آپ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اسلام کی تعلیمات کا خیال رکھیں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، جس طرح سے پلیڈ کرنا ہے کیس آپ اس طرح سے کریں، گجروں کو جو کرنا ہے وہ کریں، پہاڑیوں کو جو کرنا ہے کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ لوگوں میں جو مسلمان ہیں نا، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں، اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکالیں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے ان کا ایمان کو خطرہ پڑ جائے۔ اس لیے اپنے آس پاس سرکل میں ہر جگہ، اسٹیج پہ، گھر پہ، محلے میں، پڑوس میں، کہیں بھی کوئی محفل لگتی ہے وہاں پہ ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ہے امن و امان بنا رہے، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں لوگ، ٹھیک ہے، اور سب کو تلقین کریں کہ اچھے سے بیہیو کریں، بھئی آپ اختلاف رکھیں لیکن بیہیویئر آپ کا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے سرکل میں اتنے دوست ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس ہوتی ہے، لیکن ہم گالی نہیں نکالتے کسی کو، بھائی، ٹھیک۔ اس لیے بیہیو یور سیلف، بیہیو لائک اے مومن، بیہیو لائک اے مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھیں، دین کی تعلیمات کا خیال رکھیں، باقی آپ نے جو کرنا ہے آپ اس طرح کریں۔ اس کے لیے گالی بکنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جھگڑا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو بے حیا ہیں، بدتمیز ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو سٹیجز پہ مت چڑھنے دیں پلیز۔ گجر برادری سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے، پہاڑیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اس چیز کا خیال رکھیں پلیز۔ آپ لوگ جو ہیں وہ اگر اس پہ روک تھام نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو نہیں روکیں گے جو زہر اگل رہے ہیں، یہاں فساد کھڑا ہو جائے گا۔ آگے ہمارے لیے پریشانیاں کم ہیں، جو آپ لوگ جو ہے وہ ایک نئی پریشانی کریٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو لیگلی پروسیڈ کریں، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں اور الزام تراشی اور گالم گلوچ اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے احادیث نبوی ہو، میں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی سے سبق حاصل کرے۔ تو کافی دن سے میرے دل میں تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں، لہٰذا میں نے کیا۔ اگر میری بات کسی کو کوئی بری بھی لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔